وہ تو نہیں کیا. آواز آئے گی تو نے کیا سمجھا میں تیرے اللہ اللہ کرنے کا محتاج ہوں. تو نے اپنا میرا مقصد ہی بلا دیا جس خاطر میں نے پیدا کیا، تو پھر تیرے اللہ اللہ کرنے کو کیا کروں. یہ بات سمجھانے کے لیے پانی پیاس ہی نہ بجھائے، طہارت ہی نہ دے، اور صبح و شام کبھی تقدیس، کبھی تحمید، کبھی توحید اور کبھی تکبیر، ہر وقت لگا رہے. اور اللہ پوچھے قیامت کے دن، اللہ کہے مولا میں نے تو ایسا لمحہ نہیں جس میں تیری یاد نہ کی، جس میں تیری یاد نہ کی ہو. اللہ پوچھے اچھا وہ جو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ نہیں، وہ تو نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب دکھاوا تھا. اگر تو وہ کرتا تو تجھے میں یاد رہتا، تجھے میں یاد رہتا. یہ جو تو نے مقصد بلایا ہے اس کا مطلب ہے تو نے مجھے ہی بلا دیا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ اب آ جائیے، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، مارکیٹ میں تو آپ نے کوئی کتاب خریدنی ہو تو ہر کتاب پر اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے. وہ ٹائٹل بتاتا ہے کہ کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے. مثلا لکھا ہوگا تقویٰ کی کتاب، ٹائٹل نے بتا دیا کہ کتاب چاہے 1000 صفحے کی ہو، جو بات ہوگی وہ تقویٰ کے متعلق. نماز کی کتاب تو ٹائٹل نے بتا دیا کہ اندر بات حج یا روزے کی نہیں ہے، نماز کے مسائل اللہ حاضر قیاس. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو ہر کتاب کا موضوع بتاتا ہے کہ اس کے اندر ڈسکس کسے کیا جائے گا. سن لیں، قرآن بھی ایک کتاب ہے اس کی. اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے انسان. انسان یعنی قرآن پورے کا پورا انسان کے لیے اترا. اگر پانی بھی کسی مقصد کے لیے بنا، سورج بھی کسی مقصد کے لیے بنا، ایک درخت بھی کسی مقصد کے لیے بنا، انسان تو کسی مقصد کے لیے بنا. کیا اس رب کائنات نے تجھے بنانے کا کوئی مقصد متعین نہیں کیا؟ کیا تیری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ سو جو جس مقصد کے لیے بنا اس کا اس مقصد پر رہنا ہی تسبیح ہے. پانی کی تسبیح ہے ٹھنڈک دے، پیاس بجھائے. درخت کی تسبیح ہے پھل دے، سایہ دے. سورج کی تسبیح ہے روشنی دے. انسان تیری تسبیح کیا؟ مولا سے پوچھتے ہیں اے مولا مجھے کیوں بنایا؟ میں کون ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ مجھے میری منزل بتا دے، مجھے میرا مقصد بتا دے. میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سو جو تیرے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے وہی تیری تسبیح ہے. اب سن لیں، تسبیح کے لیے لفظ قرآن مجید میں سبح، یسبح، یسبحنا، تسبح، نسبح، یسبحونا، اس طرح کے الفاظ سارے آتے ہیں جس کا معنی ہے تسبیح. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن جب ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا تو پھر یہ بتا دے کہ ہمارا مقصد کیا ہے تخلیق کا. مجھے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم بھی تسبیح کر سکیں نا، ہم بھی تسبیح کر سکیں. تو آئیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 34 تک جائے گا. آیت نمبر 34 تک یہ سارا انسان کی تسبیح. سمجھ آ گیا کیوں پیدا ہوا؟ بس جس لیے پیدا ہوا اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. وہ نہ بلا سکا تو پھر اللہ اللہ کہے نہ کہے اس کا اٹھنا بھی تسبیح، اس کا بیٹھنا بھی تسبیح، اس کا چلنا بھی تسبیح، اس کا جاگنا بھی تسبیح، اس کا سونا بھی تسبیح.
اب آئیے، یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا ظالم حکمران مسلط ہو گیا، فرعون۔ یہ ایسی طاقت بن چکا تھا کہ اس کو للکارنا اور اس کے ظالمانہ نظام کے سامنے بغاوت کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں، جن قوموں پر فرد واحد ظالم ہو جائے یا کوئی ایک گھرانہ ظالم ہو جائے یا قوم کی تعداد کروڑوں میں ہو اور گنتی کے چند لوگ ظالم ہو جائیں تو سمجھ لو قوم بزدل ہو گئی، وہ اپنے مقصد کو بھلائی ہوئی۔ بزدل قوم فرعون پیدا کرتی ہے۔ فرعون پیدا ہو گیا، قرآن مجید نے اسے باغی قرار دیا، وہ جس کی چاہے عزت لوٹتا، جس کو چاہے قتل کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، مذہبی طبقہ سنے، حضرت موسیٰ صرف چہرہ سنوارنے نہیں آئے تھے، بہت اور ذمہ داریاں تھیں۔ پیدا ہو گئے، 17 سال کی عمر ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ اٹھ فرعون کی طرف جا، انہو طغی، وہ ایک باطل طاغوتی طاقت بن چکا ہے۔ میں نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا، اس نے اور اس بدبخت کے گنڈوں نے پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور اس کے گنڈے دندناتے پھرتے ہیں، جس کی چاہے مال لوٹیں، جس کی چاہے عزت لوٹیں، جس کو چاہے قتل کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی سامراجی باطل طاغوتی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر تاکہ میرے انسان جو میں نے پیدا کیے ہیں زمین پر بیلنس ہو جائے، ہر کوئی آزادی کے ساتھ جی سکے۔ وہ بڑا ظالم تھا، وہ بڑا جابر تھا، بڑی طاقت تھی، اس کے میں نے عرض کر دیا اس کے سامنے تو کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا نا انہو طغی اذهب الى فرعون انہو طغی، باغی ہو گیا ہے، اس کے ظالمانہ نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر تخت اٹھا۔ بتائیں کیا اللہ پاک نے حکم دیا؟ ذرا بتا دیں ایک دفعہ۔ حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی کیا لگی ہے؟ فرعون کا تخت الٹا، اس کے سامراجی طاغوتی نظام اور اس کے تخت کو الٹا۔ یہ کہا وہ بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کرتا ہوں پر میری کوئی دعا ہے، دعا ہے کچھ وہ سن لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا کیا کہتے ہیں موسیٰ؟ میں جاؤں گا، دعا کرنے لگے، میں قال رب اشرح لی صدری، میں جاؤں گا پر پہلے میرا سینہ تو کھول دے۔ اس نے بڑے جادوگر پالے ہوں گے، اس نے بڑے علم والے رکھے ہوں گے، اس کے دامن میں بڑے ہوں گے، پر میں وہ ایسا سر صدر عطا کر، یہ جو دھوکے دیتا ہے، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا غنیمت۔ یہ جو مکر کی چالیں چلتا ہے، یہ جو دھوکہ دیتا ہے اور قوم کو سمجھ نہیں آتی، مجھے سر صدر دے تاکہ اسے ننگا کر سکوں، بتا سکوں لوگوں یہ مکر بازیاں کرتا ہے، تمہارا اصل دشمن یہی ہے۔ سر صدر دے، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری،
اور سینہ کھول کے یہ کام میرے لیے آسان کر. کیا کام ہے؟ فرعون کا تخت اور ظالمانہ نظام اٹھا، یہ کام میرے لیے آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانٍ يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول اور میری بات میں ایسا علم شرح صدر دے کے ایسی توقع پیدا کر دے، کوئی غریب ہو اسے بھی سمجھ آئے، کوئی امیر ہو اسے بھی سمجھ آئے، کوئی ان پڑھ ہو اسے بھی سمجھ آئے، کوئی پڑھا لکھا ہو اسے بھی سمجھ آئے، اور ایسی توقع دے دے کہ جب قوم کی نجات کے لیے اپنے علم کے ساتھ قوم کی نجات کا راستہ متعین کر دوں، دلیل کے ساتھ کہہ دوں کہ اے قوم تیری نجات اس راستے میں ہے، تو کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے یہ نصیبوں کی بات ہے. کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے نصیبوں کی بات ہے، مگر جب دلیل سے جو بات قائم کر دو، پھر چاہے اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، ہر کوئی کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ سچ کہتا ہے. جو بات یہ کہتا ہے راستہ یہی ہے، نجات اس میں ہی ہے. ساتھ دینا نہ دینا یہ نصیبوں کی بات ہے. ساتھ دینا، یہ میں آج کی بات نہیں سنا رہا، یاد رکھ لیں، آج کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں سال پرانی بات کر رہا، ہزاروں سال پرانی. اور قرآن پڑھ کے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانٍ يَفْقَهُوا قَوْلِي، میرے قول میں میری بات میں ایسی توقع پیدا کر، ایسی آسانی پیدا کر، ایسی سمجھ پیدا کر جو میں کہہ دوں اور دلیل قائم کر دوں، پھر دلیل سے کوئی رد نہ کر سکے. دلیل سے کوئی رد نہ کر سکے، ہر کوئی کہے سچ یہی کہتا ہے، ہر کوئی کہے سچ یہی کہتا ہے. بقیہ نصیبوں کی بات ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا قوموں کا نجات دہندہ کون ہے؟ ارے وہی ہوتا ہے جو تمہارے معاشرے میں شرع صدر والا نظر آئے، جس کی بات ہر ایک کو سمجھ آئے. نجات دہندہ وہی ہے جس کی بات کو بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا ظالم بھی دلیل سے رد نہ کر سکے. جب دلیل سے رد نہیں کر پائے تو پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے طوائفہ تیار کیا. جب حضرت موسیٰ نے دلیل سے قائم کر دی نا بات کہ نجات کی یہ راہ ہے، بڑے بڑے ظالم فرعون جب اکھڑنے لگا تو پھر انہوں نے پلاننگ کیا کی کہ علم سے تو اس کی بات رد نہیں ہوتی، ذات کو ٹارگٹ کرو، کیونکہ علم استحقاق نہیں نہ ہوتی اس سے بات کرنے کی. اللہ نے اسے مبعوث جو کیا ہوتا ہے، جسے اللہ نے مبعوث کیا ہے اسے رد کون کر سکے. پھر کیا ہوتا ہے یاد رکھ لیں کہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. پھر وہ باطل چاہے جبوں کے پیچھے ہو، چاہے وہ بڑے بڑے بہروپیوں کے پیچھے ہو، پردے کے پیچھے ہو، ننگا ہو جاتا. اس لیے اقبال نے کہا قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، وہ میزان بن جاتا ہے حق اور باطل کا، پیمانہ بن جاتا ہے حق اور باطل کا. حق والے کی پہچان ہو جاتی ہے، جسے اس کی سمجھ آ جائے وہ اہل حق میں ہو گیا، اور جسے اس کی مخالفت مل جائے وہ اہل باطل میں. تو فرمایا مولا یہ توقع دے. پھر فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے میں اکیلا نہیں تخت اٹھا سکتا،
اکیلا نہیں کچھ کر سکتا. ہائے ہائے ہائے, جو کہنا میں اکیلا کروں گا سمجھ لو وہ قرآن کی راہ پہ نہیں. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے میں اکیلا نہیں تخت اٹھا سکتا, میرے اہل میں سے کوئی میرا نائب بنا. کیا کہتے ہیں پنجابی میں, ایک اللہ کے دو یار. کوئی ایک جد و جہد کرے تو ایک کی ہو گئی, اور اگر وہ بڑی طاقتیں مل جائیں, دو پارٹیاں مل جائیں, چار جماعتیں مل جائیں, حق پہ ڈٹ جائیں, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی. پھر تخت الٹے ہی الٹے. فرعون کا تخت الٹے ہی الٹے. انہیں کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے اہل میں سے کوئی میرا نائب بنا دے. اور کسے بنا؟ ہارون اخی, ہارون کو بنا دے, میرا نائب بنا دے. اور اسے میرا نائب بنا کے کیا کر؟ اشدد بہ ازری, میں اکیلا ہوں, اسے میرے ساتھ ملا کے میری کمر ہمت مضبوط کر دے, میرے بازو کو مضبوطی دے, طاقت دے. تو پتا چلا فرعون اور ظالموں کے تخت اکیلے نہیں الٹے جاتے, ایک طاقت بن کے اوپر نہ ہوتا. مجھے طاقت بنا دے. پھر فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اسے میرے کام میں شریک کر دے. کام کیا ہے بولیے نا بھئی, اللہ نے کیا کہا ہے بتائیں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے موسیٰ تو جا کے روزانہ ہفتہ وار میں تجھے ذکر کر. یہ کہا ہے, یہ کہا ہے اے موسیٰ آستانہ کھول کے یہاں تو ایک شروع کر دے. اور وہ کہہ رہے ہیں مولا میرے نال ہارون میں ملا دے. ایسے میں آستانہ کھولے نہ وہ کھول لے. یہ بات ہے, کیا بات ہے؟ فرعون کا تخت الٹا دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, میرے کام میں اسے شریک کر. یہ کہنے کے بعد اب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور میں سب کو کہتا ہوں کوئی عالم دین یہ اگلے جملے کا یہاں معنی کر دے. میری زبان کی گرا کھول, شرح صدر دے, تفقع پیدا کر. میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو ملا, میری کمر ہمت مضبوط کر, میرے کام میں اسے شامل کر. کیوں؟ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, پھر دونوں مل کر تیری تسبیح کثرت سے کریں گے. بھئی اللہ نے کہا تسبیح کرو, اللہ نے کیا کہا؟ فرعون کا تخت الٹا, اور وہ کہتے ہیں دونوں مل کے تسبیح کریں. کیا معنی؟ کہ جب قوم پہ ظالم آ جائیں, فرعون آ جائیں, غنڈے آ جائیں, بدماش آ جائیں, قاتل آ جائیں, تو پھر بندے تیری زندگی کا مقصد مسجد و خانقاہ میں رہنا نہیں ہے. ارے پھر کربلا میں اتر کر ظالم کا تخت الٹانا پھر تسبیح بنا. جس نے ظالموں کو پایا اور اس کے خلاف نہ اٹھا, جس نے قاتلوں کو پایا اور اس کے خلاف جد و جہد نہ کی, جس نے چور و غنڈوں کو پایا, مصطفیٰ کی بیٹیوں کو اٹھانے والے, آقا کی امت کے غریبوں کو غلام بنانے والے, اور قاتل اور ظالم اور رازن پیدا ہو جائیں, اس وقت سجدے تسبیح, اس وقت تسبیح مسجد میں نہیں ہوتی. تیرا مقصد, تیری تسبیح کیا ہے؟ تیری تسبیح یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. قربان جائیں, میرے حسین سے بڑھ کر قرآن کون جانتا تھا؟ میرے حسین سے بڑھ کر زندگی کا مقصد کون جانتا تھا؟ میرے حسین سے بڑھ کر کون جانتا تھا اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ قربان جائیں, مصلی رسول پہ تھے, مسجد نبوی میں تھے, اور منبر رسول پہ تھے, جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں تھا.
وہاں کھڑے تھے جب قوم اور ملت اسلامیہ کے تخت پر چور آ گیا، گنڈا آ گیا، بے حیا آ گیا، شرابی آ گیا، اپنے محل میں کنجریاں نچانے والا آ گیا، پوری قوم پر عدل و انصاف کے جتنے جج تھے ہٹا کر بدبخت نے وہ لگا دیے جو اس کے فیصلے، گورنر ہٹا دیے، اپنے مرضی کے لگائے، اور انہیں کہہ دیا جو میرے حق میں بات کرے مجھے منتخب کرے اسے پیسہ دو، اسے پیسہ دو، اور جو مجھے نہ مانے چاہے حسین ہی کیوں نہ ہو اسے قتل کر۔ جب وہ آ کے بیٹھا تو قربان جائے آقا حسین، آپ نے مسلح چھوڑ دیا، مسلح چھوڑ دیا اور کربلا آ گئے، اور اس ظالم کو قبول نہیں کیا، اپنا علی اصغر دے دیا، اپنا علی اکبر دے دیا، اپنا خاندان کا بچہ بچہ دے کے کہا مولا یہ دیکھ لے حسین تسبیح کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آج تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک منہاج القرآن سن لو، لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے کہ مذہبی ہے، سیاسی ہے یہ مذہبی ہے، جہنم میں جائے وہ سیاست جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہو، جس کی بنیاد دھوکے پہ ہو۔ تحریک منہاج القرآن مذہبی بھی ہے اور تحریک منہاج القرآن سیاسی بھی ہے، مگر یہ نام دور حاضر کے ملا کے مذہب کو مانتی ہے اور نہ دور حاضر کے کسی گنڈے کی سیاست کو مانتی ہے۔ اس کا مذہب بھی حسینی مذہب ہے اور اس کی سیاست بھی حسینی سیاست ہے۔ آج قرآن حسینی تحریک ہے، حسینی تحریک ہے، یہ تسبیح کے لیے نکلی ہے، اسی لیے قائد نے کہا آؤ تسبیح صبح و شام کریں۔ آپ کو معنی سمجھ آ گیا؟ یوں ہمیں زندگی تمام کریں، آؤ تسبیح صبح و شام کریں۔ یہ تسبیح کون سی ہے؟ یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے موسیٰ آئے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے ابراہیم آئے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے حضرت داؤد آئے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے طالوت آئے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے عیسیٰ آئے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے حسین نے کربلا سے جاتی۔ انسان تیری تسبیح کیا ہے؟ یاد رکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ریاکاری کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ آج ریاکاری کا ایک تصور بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھ رہا ہے تو نماز لمبی کر دی، ریاکاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ریاکار ہو گیا، ریاکار ہو گیا۔ حضور مسکرا پڑے، یہ کیا کہہ رہے ہیں عبد الرحمن؟ ہاں یا رسول اللہ جب میرے ہاں کوئی مہمان آ جائے یا میں کسی کے ہاں چلا جاؤں اور اس وجہ سے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے پر میں اپنا قیام لمبا کر دیتا ہوں، اس کے دیکھنے پر میں اپنا سجدہ لمبا کر دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں جب کوئی دیکھ رہا ہے تو سجدہ لمبا کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو دھیان کدھر ہے؟ ادھر ہے نا۔ تو یا رسول اللہ اس کے دیکھنے پر میں قیام لمبا کرتا ہوں، سجدہ لمبا کرتا ہوں، لہذا میں ریاکار ہو گیا۔ آقا نے کہا عبد الرحمن واقعی کرتے ہو؟ واقعی ایسا کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن پھر تجھے ایک نہیں 2 ثواب ملے،
تجھے ایک نہیں دو ثواب ملے عبد الرحمن. ایک اس پر کہ تو نے اللہ کا فرض ادا کیا, اللہ کا حکم مانا, نماز پڑھی, حکم مانا, اس پر ثواب ملا. اور جب تو نے یہ دیکھ کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے قیام لمبا کر دیا, اس کے دیکھنے پر سجدہ لمبا کر دیا, تو گویا تو نے خاموش تبلیغ کی اور بتایا بندے سجدہ یوں کیا جاتا ہے, اللہ کے حضور قیام یوں کیا جاتا ہے, اللہ کے حضور رکوع یوں کیے جاتے ہیں. تو گویا تو نے خاموش تبلیغ کی, ایک ادائی کی فرض کا ثواب, ایک خاموش تبلیغ کا ثواب. تو پھر ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ اللہ نے پوری صورت اتاری, بس وہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں. ارائیت الذی یکذب بالدین, اے محبوب دیکھا ہے اسے جو دین جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین, میرے محبوب دیکھا دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراقے بھی پڑھتا, اللہ اللہ بڑی کرتا ہے, مگر حالت ایمان یہ ہے فذالک الذی یتبع الیتیم, اس ریاست میں رہتا ہے جہاں یتیمی پڑھ رہی, یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ یتیم کھڑا تھا اور اسے جا کے یوں دھکا مارا, یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے اس ریاست میں رہتا ہے جہاں روز بچے یتیم ہو رہے ہیں, بیوائیں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں, خود مر رہی ہیں, بچوں سے خودکشیاں کر رہی ہیں. اسے سجدوں سے فرصت نہیں, اسے تبلیغ سے فرصت نہیں, اسے اللہ اللہ کرنے سے فرصت نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, نہ خود لوگوں کو کہتا ہے آؤ لوگوں غریبی مٹا دو, مسکینی مٹاؤ. ارے انہیں دیکھو جن کے بچوں کو رات کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور وہ بھوکے سو گئے, خود کھلاتا ہے نہ ترغیب دیتا ہے. فویل للمصلین, نمازوں میں تکبیر اولیٰ قضا نہیں, ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے. بتائیں نمازی, اللہ پاک جو نماز پڑھے ہی نہ اسے نمازی کہے گا؟ جو نماز نہ پڑھے اللہ کہے گا نمازی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم سے کم پنجگانہ نمازی ہے, نماز سے فرصت نہیں اس کو, تکبیر اولیٰ اس کی قضا نہیں ہوتی, مگر رہتا اس ریاست میں ہے جہاں پر یتیم بلک رہے, جہاں پر بیوائیں ان کی خودکشیاں ہو رہی ہیں, جہاں پر بیٹیاں انصاف نہ ملنے پر خود سوزی کر کے ان کے ایمان کے منہ پر تماچا مارتی ہیں, انہیں ہوش ہی نہیں. جہاں پر صدائے حق بلند ہو رہی ہے, صدائے حسین بلند ہو رہی ہے, حق حق بن کے نکھر چکا, باطل ننگا ہو گیا, پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی, پھر بھی نہیں اٹھتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اسے کیا خبر نماز کیا سکھاتی, یہ نماز کی روح سے غافل ہے. الذین هم یراؤون, لوگوں یہ ہے دکھاوا کرنے, اس کی تہجد بھی دکھاوا, اس کی تلاوت بھی دکھاوا, اس کی نفل بھی دکھاوا, اس کے سب کچھ دکھاوا. اور سن لو جو اس کے باعث بے شک امر نے کام ہی ہے مگر آگے بڑھ گیا اور اس نے ظالم کے پنجوں بڑوڑنے کے لیے میدان کارزار میں اتر آیا. تو آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے بلند ایمان والا وہ ہے جو ظلم کو ہاتھ سے روکے. یہ عبادت گزار, سن لے, میں بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. آقا نے کیا فرمایا؟ ثواب کی بات نہیں کی. ایمان میں سب سے بلند میری امت میں وہ ہے جو ظالم کو ہاتھ سے روکے.
ایمان میں بلند وہ ہے جو ظالم کو ہاتھ سے روکے، اور پھر اس سے کم تر وہ ہے جو ہاتھ سے نہیں زبان سے روکے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ تیسرا درجہ نے، یہ غلط فہمی دور کر لیں، ذالک اضعف الایمان، تیسرا درجہ نہیں، میری امت کا سب سے کمزور ایمان والا وہ ہے جو دل سے برا جانے۔ سن لو، اگر ایک قاتل ہے، ایک چور ہے، ایک بدعمل ہے، مگر ہاتھ سے روکتا ہے، سن لیں حضور کی زبان، ہاتھ سے روکتا ہے، جرأت رکھتا ہے، زبان سے جرأت رکھتا ہے، اور ایک ساری زندگی مصلی پہ کھڑا ہو کر نمازیں پڑھاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو سن لو فرق یہ ہے، عمل میں یہ بڑا ہے اور ایمان میں وہ۔ عمل میں یہ بڑا ہے مگر حضور کے فرمان کے مطابق ایمان میں سب سے یہ چھوٹا ہے۔ لوگوں تسبیح کرو، آؤ منہاج القرآن کے دست و بازو بنو، اور دار القادری کے دست و بازو بنو، خدا کے لیے اپنی دنیا بھی بچاؤ، اپنی آخرت بھی بچاؤ، اور حضور کی امت سے رحم کرو، خود اپنے آپ سے رحم کرو۔ میں تحریک منہاج القرآن ناظم دعوت ہونے کے اعتبار سے کی حیثیت سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اس قافلہ حسینی کے سالار بن جاؤ، اس کے ساتھ مل جاؤ۔ یاد رکھ لو، اکیلا کوئی انقلاب نہیں لا سکتا، تھوڑے لوگ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ مصطفی انقلاب کا معنی یہی ہے کہ جب تک 10,000 کا لشکر نہ بنے، جب تک 10,000 کا لشکر نہ بنے تو مدینے سے مکے کی طرف مارچ نہیں ہوتا۔ جب 10,000، اس وقت فوج کی تعداد 2,500-3,000 ہوتی تھی، حضور نے 3 گنا زیادہ جب عوام اکٹھی کر کے نکلے تو باطل تخت چھوڑ کے بھاگ گئے، حق کا نظام زندہ ہو گئے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں اپنے مقصد پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ حاضری قبول فرما۔ الہی ہم کون ہیں؟ ہم کیوں ہیں؟ منزل کیا ہے؟ کہیں اندھیرے ہیں، ایک مٹی کا ڈھیر بن کے نہ مر جائے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا مقصد بتا، ہمیں جینے کا مقصد عطا کر، جرأت دے، استقامت دے، صبر دے، دنیا دل سے دنیا کی حرص کو نکال، ہر اپنے خیر کے خوف کو نکال، ہر اپنے خیر کی طلب کو نکال۔ تو ہی ہماری چاہت بن جا اور تو ہی ہماری منزل بن جا۔ ہمیں ہمارے مقصد سے آگاہی عطا کر اور اس پہ مقصد پر جینے کی توفیق عطا کر۔ ہمیں مولا تسبیح سکھا دے، ہمیں تسبیح سکھا دے، ہماری تسبیح کیا ہے مولا ہمیں بتا دے، اور پھر اس تسبیح پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تحریک منہاج القرآن کے یہ کارکنان دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ زمین پر پھیلے ہوئے گھر گھر جا کے مولا صبح و شام تیری تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح قبول فرما، ان کے قدموں کی یا اللہ ان کو اجر عطا کر۔ یہ جس منزل کے لیے نکلے ہوئے ہیں مولا اس منزل تک اس قافلے کو جلد پہنچا۔ میرے قائد کو تندرستی دے، انہیں عالمی سطح پر مولا مسلمانوں کو متحد کر کے عالمی اسلامی بلاک بنانے کا جو میرے قائد نے خواب